الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے پارے میں 5واں رکوع سورہ المائدہ کا پہلا رکوع چل رہا ہے۔ سورہ المائدہ کے پہلے رکوع میں 4 آیات ہوئی ہیں۔ آیت نمبر 4 کے بعد ہے الیوم احل لکم الطیبات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ صدق الله العظيم۔ اوپر سے ذکر چلا آ رہا ہے حلال و حرام جانوروں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے امت کو حلال ملی ان کو بھی بتایا جا رہا ہے، اور جو چیزیں حرام ہیں ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی ساتھ میں بتایا گیا کہ حلال و حرام کا قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر، کوئی حذف و اضافہ نہیں ہونے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے دین کو کامل مکمل کیا، اللہ نے فرمایا کہ جتنی بھی پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے نفع بخش تھیں اللہ کی طرف سے انہیں حلال قرار دے دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو چیزیں منع ہیں، حرام ہیں، ناجائز ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے روحانی، ایمانی یا جسمانی اعتبار سے نقصان دہ ہیں، تبھی اس کو منع کیا گیا ہے۔ ورنہ جتنی صاف ستھری چیزیں تھیں جو انسان کے لیے مفید تھیں، اللہ نے ان کو حلال قرار دے دیا۔ تو پہلی بات تو یہاں پر اللہ نے بطور انعام کے اس آیت میں فرمائی کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں اللہ کی طرف سے حلال قرار دی جا چکی ہیں، اور وہ حلال رہیں گی۔ حلال تو پہلے بھی اللہ نے کر دی تھیں، لیکن ہمیشہ کے لیے ان کو حلال اس طرح کر دینا کہ اب ان کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی شریعتوں میں یہ تھا کہ کچھ چیزیں حلال ہوئیں، بعد میں ان کو حکم بدل گیا اور ان کو حرام کر دیا گیا، جیسے یہودیوں کے ساتھ معاملہ ہوا تھا۔ لیکن اس امت میں اب اللہ نے فرمایا کہ یہ شریعت آخری چونکہ شریعت ہے، اب جو چیزیں حلال کی جا چکی انہیں بدلا نہیں جائے گا، ختم نہیں کیا جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے حلال رہیں گی۔ اس معنی کر یہ حلال چیزیں، یہ آیت کہ تمام چیزوں کے حلال ہونے کو، قیامت تک کی حلال ہونے کو بتا رہی ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں میں سے 2 چیزوں کو جن کا تعلق یہود و نصارہ سے ہے، ان کے تعلق سے 2 چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ جو عام کافروں کے لیے حلال نہیں قرار دیا گیا، لیکن یہود و نصارہ کی چیزوں کو ان مسلمانوں کے لیے حلال کیا گیا۔ ان میں سے ایک ہے یہود و نصارہ کا ذبح کیا ہوا جانور، اور دوسرے یہود و نصارہ کی عورتیں۔ یہود و نصارہ جس جانور کو مسلمان ذبح کر کے کھاتے ہیں، اگر یہود و نصارہ اس کو ذبح کر لیں تو جس طریقے سے مسلمانوں کا ذبیحہ حلال ہو جاتا ہے، مسلمان اللہ کے نام پر حلال جانور کو ذبح کرتے ہیں شرعی طریقے پر، تو وہ جانور بلا شبہ حلال رہتا ہے۔ گائے، بیل، بکری، بھینس جو حلال جانور کو ایک مسلمان ذبح کر کے کھاتا ہے، تو اگر انہی جانوروں کو جو مسلمان ذبح کر کے کھائے حلال ہوتا ہے، انہی جانوروں کو اللہ کا نام لے کر اگر اہل کتاب مانے یہود و نصارہ، بشرطے کہ واقعی وہ یہود و نصارہ ہی ہوں، یعنی اہل کتاب ہی ہوں، اس لیے کہ اہل کتاب کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق، اگرچہ وہ ایمان نہ لائے آخری نبی علیہ السلام پر، لیکن اپنے مذہب پر کم از کم عمل کرنے والے ہوں، اور ان کے مذہب میں بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کو مردار لکھا ہوا ہے، اور ان کے مذہب کے مطابق بھی جانور حلال جب ہی ہوتا ہے جب اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، اور ان کے ہاں بھی ذبح کا طریقہ وہی ہوتا ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے ہاں ہے۔ لہذا اب اگر اور عام کافروں سے ان کا معاملہ الگ ہے،
عام کافر بھی کافر ہیں، یہ بھی کافر ہیں، کافر ہونے میں شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ یہ کافر چاہے اہل کتاب میں سے ہو، چاہے یہ کافر مشرکین میں سے ہو، بت پرستوں میں سے ہو، کافر یہ بھی کافر وہ بھی، لیکن ان کا کفر کم درجے کا ہے۔ جو کہ اہل کتاب ہیں ان کا کفر کم ہے اوروں کے مقابلے میں، کیونکہ یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، یہ آخرت کو بھی مانتے ہیں، آسمانی پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، اس بنا پر ان کے اندر کفر کی باتیں کم ہیں۔ کافر یہ بھی ہیں تو لیکن اس کفر کی باتیں کم ہونے اور کچھ نہ کچھ جو ہے دین اسلام سے قریب ہونے کی وجہ سے جو اہل کتاب مذہبی ہوتے ہیں اور شرعی طریقے پر ان کا بھی ذبح کا طریقہ ہوتا ہے، تو ان کا ذبح کیا ہوا حلال ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ جو یہود و نصارہ جو واقعی مذہبی ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل جو نام کی یہود و نصارہ ہے، جیسے آج کل مسلمانوں میں نام کے مسلمان ہیں ووٹر لسٹ کے اعتبار سے، ورنہ دین ایمان نام کی کوئی چیز مسلمانوں میں نہیں ہے، بہت سے مسلمانوں میں، ایسے یہود و نصارہ کا حال بھی ہے کہ وہ دہریہ ہوتے ہیں، ملحد ہوتے ہیں، وہ نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ آخرت کو مانتے ہیں، نہ کسی پیغمبر کو مانتے ہیں، اور نہ ان کے حلال حرام کی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ مراد یہاں پر نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ اہل کتاب بھی نہیں ہے اور ان کا حکم بھی وہ نہیں ہے۔ اور آگے جو حکم آ رہا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے تمہارے لیے نکاح بھی جائز ہے، تو ان اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح بھی جائز نہیں ہوگا جو صرف نام کی اہل کتاب ہے، بلکہ ملحد ہیں، دہریہ ٹائپ کی ہیں، اور انہیں کسی پیغمبر آسمانی کتاب کے ماننے والی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ حلال بھی نہیں ہے۔ تو یہاں جو اہل کتاب کا لفظ ہے، اولاً تو اس کا مصداق وہ اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں جو اپنے مذہب پر اور اپنے تورات و انجیل کے مطابق کم از کم اللہ کو، پیغمبر کو، آخرت کو ماننے والے ہوں، اور پھر ان کا طریقہ بھی ذبح کا وہی ہو، تو ان کی عورتوں سے اور ان کے کیے ہوئے جانور کو حلال سمجھا جاتا ہے۔ حلال ہونا اور بات ہے لیکن احتیاط ہونا اور بات ہے۔ چنانچہ آگے جو مسئلہ ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، یہاں پر پہلی بات تو یہ کہ اہل کتاب کی مردوں سے کسی مسلمان عورت کا نکاح جائز نہیں ہے، یہ معاملہ یک طرفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں کے مقابلے میں ذمہ داری، فوقیت بخشی ہے اور ان کو امیر و ذمہ دار بنایا ہے گھریلو زندگی میں، فیملی زندگی میں، کہ اس میں مرد کو ذمہ دار بنایا ہے۔ لہذا مرد چونکہ عورتوں پر حاوی ہوتا ہے، اس معنی کر کہ مرد پر ذمہ داریاں آتی ہیں، عورت کے کھانے پینے کی، ان کی نگرانی کی، ان کو رہنے سہنے کی، یہ سب ذمہ داریاں مردوں پر ہیں۔ لہذا یہ مسلمان عورت کسی اپنے اوپر حاکم مرد کو بنائے اور وہ مرد مسلمان سے کمتر ہو تو یہ مسلمان کے لیے درست نہیں ہے۔ لیکن اگر مسلمان مرد ہے اور وہ عورت یہودیہ یا نصرانیہ ہے، بشرطے کہ وہ باقی جو ہے اہل کتاب ہو جس کا ذکر آیا، تو اس سے نکاح جائز ہے، اس لیے کہ مسلمان مرد ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری ہوگی، اور وہ مرد کے ماتحت رہنے کی وجہ سے عورت کو دین کی تعلیم کر سکے گا، اس کو اپنے مذہب کے مطابق ڈھال سکے گا، تو اس میں نقصان کا خطرہ کم تھا۔ لیکن اس زمانے میں جو مسلمان مرد ہیں اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتے، بلکہ وہ خود بے دین قسم کے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس شریعت کے اس مسئلے پر عمل کر کے کسی یہودی اور عیسائی عورت سے نکاح کر لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں پورے یہودی ہو جاتے ہیں، وہ بھی پھر مسلمان باقی نہیں رہتے، کیونکہ پہلے بھی پکے مسلمان نہیں تھے۔ تو اس بنا پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے زمانے ہی میں خط لکھ کر کے منع کر دیا تھا کہ یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح نہ کیا جائے۔ اس کے وجہ لکھی تھی کہ پھر مسلمان عورتوں سے کون نکاح کرے گا۔ دوسرے، دیندار عورت، ماں کے لیے دیندار عورت تجویز کرنی چاہیے۔ تم اپنے بچوں کے لیے ماں بنا رہے ہو یہود و نصارہ عورت کو، اس کے بال بچوں پر برے اثرات پڑیں گے۔ تو شرطوں کے ساتھ جائز تو ہے، لیکن اگر نقصان سامنے آ رہا ہو اور یا پھر یہودی و نصارہ کی طرف سے کچھ سازشیں چل رہی ہوں، جیسا کہ اس زمانے میں سازشوں کے تحت میں مسلم بادشاہوں کے یہاں یہود و نصارہ کی عورتوں کو ان کے گھرانوں میں داخل کر دیا گیا، کسی کی ماں ہے، کسی کی پالنے والی ہے، کسی کی کچھ ہے، اس کے برے اثرات اس زمانے پہ نظر آ رہے ہیں۔
اور پہلے بھی ایسا نقصان ہو چکا ہے مسلمانوں کو. تو اس لیے اس جائز پر ایک عارض کی وجہ سے، ایک رکاوٹ کی وجہ سے کہ جو شرطیں تھی، جو منشا تھی وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، اس بنا پر جو ہے جائز ہونے کے باوجود منع کیا جاتا ہے اور اس نکاح کو گناہ قرار دیا جاتا ہے. کہ جائز ہونا اور بات ہے لیکن اس کے نقصانات سے بچنا بھی ضروری ہے. لہذا جو ہے فرمایا گیا کہ نکاح جائز تو ہے، اور جب نکاح کرو تو نکاح کے طریقے پر کرو. کہ مقصد پھر نکاح کرنا ہو، یعنی محض بغیر نکاح کے زنا کرنا یا محض دوستی کرنا، خفیہ طریقے سے خفیہ تعلقات رکھنا، یہ سب نہ ہو. واقعتاً جب نکاح ہوگا تو نکاح کے حقوق بھی ہوں گے، مہر بھی ہوگا، نکاح کی ذمہ داریاں بھی ہوں گی. تو اس کے مطابق پھر جو زندگی ہوگی تو اس کے اثرات بھی پھر اچھے ہوں گے، اس میں پھر نقصان کم سے کم ہوگا. آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ اگر کوئی شخص اپنے ایمان سے ہٹ کر کفر اختیار کرے گا، مثلاً کسی یہودی عیسائی سے نکاح کرنے کے لیے اس نے اسلام ہی چھوڑ دیا، تو سمجھنا چاہیے اللہ نے فرمایا کہ پھر اس کے کیے دھرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اس نے ایمان کی حالت میں جو کام کیے تھے، مرتد ہونے کے نتیجے میں اس کی وجہ سے سب ضائع ہو جائے گا. اب جو ہے اگر کوئی شخص کافر سے یعنی مسلمان سے کافر بن جائے، چاہے یہودی بن جائے چاہے عیسائی بن جائے، اب اس سے نکاح جائز نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کوئی عورت پہلے مسلمان تھی، یہودی بن گئی، تو یہودی سے نکاح جائز ہوتا ہے، لیکن اس یہودی سے نکاح جائز نہیں ہوگا، یہ مرتد ہے. اسی طریقے سے یہود و نصارہ کا ذبح حلال ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان سے یہودی نصرانی بنا ہے تو اب اس کا ذبح حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مرتد ہو گیا. اب وہ جو ہے مسلمان سے کافر بننے کے بعد اس کے عمل سب غارت ہو جاتے ہیں، اس کے احکام بھی بدل جاتے ہیں، اب مرتدوں جیسے احکام ہو جاتے ہیں. اب اسلامی حکومت میں ہے تو اس کے شبہات دور کیے جائیں گے. شبہات دور کرنے کے بعد اسے موقع دیا جاتا ہے کہ اسلام پر پلٹ کر آ جائے، ورنہ ایسے فاسد مادے کو پھر جس کے جراثیم سے سماج میں نقصان ہو اور دوسرے مسلمانوں میں شبہات پیدا ہو، تو اس کے لیے پھر اسلامی حکومت اس کے لیے قتل کی سزا سناتی ہے. لیکن یہ شرط یہی ہے کہ اسلامی حکومت بھی ہو اور اس کو شریعت کے احکام بتائے بھی جا چکے ہوں، پھر وہ مرتد ہو جائے تو اس کا یہ حکم بتایا گیا، وہ بھی عورت کے لیے نہیں مرد کے لیے ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ ایسا شخص جو اسلام سے یہود و نصارہ کے مذہب کی طرف جائے گا تو آخرت میں بڑے خسارے میں پڑ جائے گا. ترجمہ ہے الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن، الیوم مانے آج، آج کے معنی یہ ہے کہ اوپر سے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر، جو ہجرت کے 10ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند ماہ پہلے جو آپ نے حج کیا ہے، اس حج کے موقع پر حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں جو آیتیں نازل ہوئیں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ الیوم، آج، احل لکم الطیبات، یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہوا کہ تمہارے لیے تمام ہی پاکیزہ چیزیں حلال قرار دے دی گئیں. حلال تو پہلے ہو چکی تھی، حلال قرار دے دی گئی کہ معنی یہ ہے کہ اب شریعت مکمل ہو گئی تو اب اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اب تمام حلال چیزیں حلال ہی رہیں گی. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور ان لوگوں کا ذبیحہ، طعام مانے کھانے کے آتے ہیں، یا مراد ہے گوشت، اور گوشت سے مراد ہے ذبح کیا ہوا جانور، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یعنی تورات انجیل، وہ اہل کتاب کا ذبیحہ حِلٌّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال ہے. اب حلال ہونے بظاہر شبہ ہوتا ہے کہ اس کو حلال کیسے کہہ دیا گیا، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہی حلال ہے جیسے تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے. تم اپنے ذبیحے کو اپنے لیے بھی حلال سمجھتے ہو، سب کے لیے حلال سمجھتے ہو، ایسے ہی ان کا ذبیحہ. اور حلال ہونے کی وجہ بتلائی گئی کہ وہ طریقہ ذبح کا جو طریقہ اسلام میں ہے وہی طریقہ یہود و نصارہ میں بھی جانوروں کے ذبح کرنے کا ہے، یعنی اللہ کے نام پر شرعی طریقے پر وہ ذبح کرتے ہیں. تو تمہارا ذبیحہ جیسا کہ ان کے لیے حلال ہے. آگے جو ہے نکاح والا مسئلہ، والمحصنات من المؤمنات، اور مسلمانوں میں پاک دامن پاکیزہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. تو جیسے مسلمانوں میں پاکیزہ عورتیں حلال ہیں، یہ پاکیزہ کی قید تو رغبت کے لیے ہے، کہ ورنہ ہر مسلمان عورت سے نکاح جائز ہوتا ہے، اگر وہ پاک دامن نہیں ہے، گناہ کر چکی، تب بھی اس سے نکاح حلال ہوتا ہے. لیکن پاک دامن کی قید اس لیے لگائی کہ تمہیں پاک دامن کو ہی ترجیح دینی چاہیے، پاک دامن ہی سے نکاح کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے.
تو مسلمانوں کی پاک دامن عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، جیسا کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ پاک دامن عورتیں جو اہل کتاب میں سے ہوں، جو تم سے پہلے کتاب جن کو دی جا چکی، ان میں سے جو پاک دامن عورتیں ہیں وہ بھی حلال ہیں۔ اور جب تم نکاح، اور حلال ہونے کا طریقہ یہ کہ نکاح کرو، اور نکاح کے اندر مہر لازم ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن محسنین، جبکہ تم ان پاک دامن عورتوں کے مہروں کو نکاح کے ارادے سے نکاح کرنے کے بعد ان کو ادا دے دو، جبکہ تم پہنچا دو، ان کو ادا کر دو ان کے مہر، محسنین، اس حال میں کہ تم نکاح کرنا مقصود ہو، غیر مسافحین، نہ کہ محض زنا کرنا ہو، یعنی بغیر نکاح کے ان سے زنا کرنا، ولا متخذی اخدان، اور نہیں چھپ کر کے ان سے آشنائی کرنا، یعنی چھپا چوری ان سے کوئی تعلقات بنانا، یا علی الاعلان بے حیائی کے ساتھ ان سے تعلقات قائم کرنا، یہ سب اگر مقصود ہوگا تو اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص ان سے محبت میں ایمان ہی کا سودا کر بیٹھے گا تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کا منکر ہو جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور پھر وہ آخرت میں خسارے والوں میں پڑ جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔